داخل ہو چکی ہیں، یہ مجھے تسلیم کرنے میں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وکلاء باقاعدہ بڑے سخت مزاج ہو گئے ہیں، عدالتوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ججوں کو کمروں میں بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا افسوسناک پہلو ہے کہ ہم جیسے لوگ جو کہ پرانے ہیں، ہمارا تو سر ندامت سے جھک جاتا ہے جب ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ وکیل گردی ایک نئی ٹرم بن گئی ہے جی جی دہشت گردی کے مقابلے پر. تو مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ ہم ایک وہ وقت تھا، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے استاد یا وکیل گزرتا تھا تو بازار میں جو دکاندار کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے مشورے آ کے وکلاء سے کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد جو کہ وکیل تھے، کیونکہ میں تیسری پشت میں وکیل ہوں، میرے نانا بیرسٹر تھے، ہندوستان پاکستان کے 5ویں مسلمان بیرسٹر تھے، میرے والد وکیل تھے، میں وکیل ہوں، میری بیٹی وکیل ہے، میری نواسی اس وقت اسکاٹ لینڈ میں LLM کر رہی ہے. تو میرے خاندان میں 5 پشتوں سے قانون کی آ رہی ہے. تو ایک وقت تھا کہ میرے والد کے پاس پاک پتن شہر کے لوگ اپنے گھریلو پرابلم لے کے آتے تھے سالو کرنے کے کہ شاہ صاحب بتائیے کہ اس مسئلے کا ہم حل کیا کریں. صحیح. اتنی عزت تھی وکلاء کی. تو اب یہ ہے کہ سڑکوں پر وہ بات یہ ہے جی کہ تعلیم صرف کافی نہیں ہوتی، تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے. بالکل. جب تک آپ کالجوں میں، اسکولوں میں، جامعات میں تربیت اور ریسرچ نہیں ہوگی، آپ صرف وکیلا کو نہیں ہے، آپ میڈیکل سائڈ کے دیکھ لیں، باقی عام اسکولوں میں دیکھ لیں. آج کل تو زیادہ طالب علموں کا جو انٹرسٹ ہے وہ تو اس طرح ہی ہے کہ اپنے موبائل کے ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں. جی جی جی. اور اصل کتابیں پڑھنے چھوڑ دی ہیں، گائیڈز پہ چلتے ہیں. استاد کا اور طالب علم کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی. بلکہ طالب علموں کے آپس میں رشتے ختم ہو گئے ہیں. صرف ان کا رشتہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ اپنے موبائل کے ساتھ قائم ہے، اور اس میں تمام قسم کی فضول باتیں آتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر ٹیلی فون، اپنے ٹیلی ویژن پہ آپ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو ایک دم اشتہار آ جاتا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے. جی. لیکن اسی ٹیلی ویژن پر 2 غیر محرم گلے مل رہے ہیں، وہاں شرم نہیں آتی. جی جی. ہمارا تو یہ تضاد ہے کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف چیزیں ہیں ان کو تو ہم برداشت کر رہے ہیں، اور سگریٹ جس کے متعلق کوئی صحت کی خراب ہوتی ہے لیکن قرآن اور سنت کے خلاف اس کو آپ منع کرتے ہیں. تو ایک تضاد آ گیا ہمارے معاشرے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں. وہی ایفیکٹ کر رہے ہیں پاکستان. تو تو ہم تو اس معاملے میں یتیم ہیں، ہمارا تو دیکھ بھال کرنے والا ہے کو نہیں. صحیح. جس وقت ان کو چھینک آئے تو ولایت پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں لوگ مر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس دوائی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بڑا تضاد ہے ہمارے معاشرے میں آ چکا، جس کی وجہ سے ایک امبیلنس ہو گیا ہے، عدم توازن ہو گیا ہے، وہ توازن قائم نہیں رہا. صحیح. اپنے انٹرسٹ پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو پاکستان میں یا کسی بھی لیول پہ چلایا جا رہا ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر جس طرح میں آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو باہر سے ایفیکٹ کیا جا رہا ہے ہماری نسل کو، نوجوانوں کو، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو سر مسلم دنیا کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جو مسلم دنیا ہے وہ کس نظریے سے اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتی ہے؟ ہم اپنے مسلمان جو ہیں ان کو مزید مستقبل کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اپنا؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے، مسلم دنیا ہے کہاں؟ صحیح.